ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 9۔ شب انتظار کی کشمکش میں نہ پوچھ کیسے سحر ہوئی، کبھی ایک چراغ جلا دیا، کبھی ایک چراغ بجھا دیا، کبھی چاند اس نے کہا مجھے، کبھی آسمان سے گرا دیا، کبھی نفرتوں سے ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ آسمان پر تیزی سے گہرا آبی رنگ چھا رہا تھا، تب گہرے آبی رنگ آسمان کے قبا پر چھوٹے چھوٹے کچھ ستارے یوں جگمگانے لگے جیسے نیچے زمین پر جھانک تانک کر رہے ہوں، یوں کہ جاننا چاہ رہے ہوں محبت کی اس کہانی کا انجام کیا ہوگا، انجام محبت کیا ہو۔ آغاز محبت کی ترجمان بن گئی نفرت کی گونج سے ساری فضائیں دم بخود تھیں، جب اسی زمین پر شہر کے پوش علاقے میں موجود احمر منزل کے اندر موت سا سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود سعد کی فیملی سے لے کر اب تک آ چکے اور بھی بقیہ مہمان انگشتے بدنداں تھے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہو گیا؟ جو قصہ 5 سال پہلے کسی انجان شخص کے نام سے دفن ہو چکا تھا، وہ قصہ جیتا جاگتا زمین کی چادر پھاڑ کر زندہ ہو گیا، وہ بھی اس طرح کہ وہ انجان شخص یوشا سعید ملک نکلا، جس پر الزام لگایا گیا تھا، جس نے کبھی کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی کہ وہ حیات کا شوہر ہے۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے موجود یوشا سعید کو دیکھ رہے تھے، بیج کلر پینٹ اور کوٹ پر اندر ٹیل بلو شرٹ پہنے، بالوں کو جل سے بنائے، اور وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں وہی چمک تھی جسے سمجھنا ناممکن ہی تھا، جن آنکھوں میں ہمیشہ دلیری چمکتی تھی۔ ابھی ویسے ہی بے خوف بے جھجک سب کی نگاہوں سے بے پرواہ یوشا سعید ملک سب کے درمیان گردن اٹھا کر کھڑا تھا، اور اس کے مقابل میں کھڑے احمد چودھری کی آنکھوں میں شعلے ہی شعلے جھلکیاں دکھا رہے تھے، متنفر آنکھوں میں سرخی ہی سرخی تھی۔ یہاں تمہارا پولیس لانے کا کیا مقصد ہے؟ آواز میں آگ سی تپش تھی اور آنکھوں میں نفرت و عداوت کی چنگاریاں۔ یوشا نے گردن کو ایک طرف جھکایا، ایک انگلی سے کن پٹی کھجلائی اور احمر کے پیچھے کھڑی نادیہ گل کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلایا۔ وہ جبڑے بھینچے اسے زخمی شیرنی کی طرح گھور رہی تھی۔ اس نے یوں ہی اپنی کن پٹی کو انگلی سے کھجلاتے ہوئے پھر سے احمر کو دیکھ کر کہا، یہاں پولیس لانے کا بس ایک مقصد ہے چودھری صاحب۔ گردن سیدھی کی، مڑ کر ساتھ کھڑے ایس پی توحہ کو دیکھا اور اس کے پیچھے اور بھی چند آفیسرز کو، اور پھر سے گردن سیدھی کر کے بولا، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ بہت رکھ چکے میری امانت آپ لوگ، بڑے اچھے سے دیکھ بھال کی، مگر اب آپ لوگوں کی خدمات انجام پا چکی، میرا بیٹا اب اپنے گھر جائے گا۔ بولتے بولتے دوبارہ نادیہ گل کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں برف سی کاٹ صاف تھی اور لبوں پر زہر خند مسکراہٹ۔ نادیہ گل ہونٹ بھینچے ہوئے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ عجیب سنکی شخص تھا یا بہت خطرناک، پر جو بھی تھا حالات ان کے لیے ناسازگار بنا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہارے یہاں حیات کو پہنچا دوں گا، پھر تم نے یہ تماشا آج یہاں آ کر کیوں لگایا؟ دبی دبی آواز میں غراتے ہوئے احمر نے لاپرواہی سے سب کو دیکھتے ہوئے توحہ پر بھی ایک چپتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ مسکراہٹ میں جو ہونٹ پھیلا گیا تھا، انہوں نے اور بھی سختی سے جبڑے بھینچ دیے تھے۔ ادھر یوشا ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر ان کے مقابل میں کھڑا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آپ چاہتے تھے میں اپنا تماشا آپ کی مرضی سے لگاؤں، اور میں نے چاہا کہ میں ادھر اپنی مرضی سے آؤں تاکہ جو رخصتی صرف اس گھر تک محدود رہ جانی تھی، سارا شہر اسے جانے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ شر تھا، شر۔ احمد دانت پر دانت رکھ کر ضبط کر رہے تھے۔ سنا ہے آپ 6 مہینے کے لیے اس ملک سے باہر جانے والے ہیں، سب کو لے کر، حیات کے ساتھ۔ اس بار صاف احمر کے چہرے کی رنگت بدلی تھی اور وہ زہر خند سا مسکرایا، ذرا سا آگے کو جھکا۔ یہ سنا کہ ارجنٹ شادی کروانا، زریں بھابھی کو تابش بھائی کے پاس بھیجنے کی کوشش کرنا، ملک سے باہر جانا، آپ کے ساتھ حیات کی جانے کی جھوٹی افواہ، یہ سب صرف ایک بات سمجھاتا ہے۔ وہ ذرا سا تھما تھا۔ آپ کا مقصد صاف ہے احمد چودھری، آپ چاہتے تھے کہ حیات کو اس طرح خاموشی سے میرے گھر تک پہنچا دے کہ کوئی نہیں جانے، کوئی نہیں سمجھے، سب کو یہی لگے کہ آپ حیات کے ساتھ دوسرے ملک جا چکے ہیں۔ ادھر میں جو اس سے نفرت کرتا ہوں، تو بعید تھا کہ میں اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے کسی سے انٹروڈیوس کرواؤں۔ حیات میرے ساتھ رہی بھی تو کون جانتا ہے اسے، گنتی کے چند لوگ، وہ بھی آپ کے جان پہچان کے لوگ، جن کا منہ بند کروانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کا ریمو کل رات رفیق صاحب کے ساتھ سب نے دیکھ لیا۔ مسلسل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ جیسے ان کی ساری پلاننگ کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ احمر کے کان تپے جا رہے تھے اور وہ بولتا جا رہا تھا، پھر جب میں اسے آپ کے پاس واپس حیات کو بھیج دوں تو آپ آرام سے اسے نکاح کر کے باقی زندگی کی خوشی خوشی بتانے کا سوچ رہے تھے۔ ایلیا کا بھی پتہ صاحب، دنیا والے بھی انجان، مگر وہ رکا اور مسکرایا، آنکھیں ہنوز سرد تھیں۔ آپ کے مقابل میں جو شخص کھڑا ہے نا، جسے آپ سائیکو کہتے ہیں، اسے آپ جیسے بہت ہی چالاک شخص کے ساتھ اپنی مرضی کے حساب سے نمٹنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے۔ بولتے ہوئے پلکوں کو خم بھی دیا۔
شہد رنگ آنکھوں میں جو اپنی ذات کو غرور تھا اور چمک، احمد کی آنکھوں میں سارے جسم کا خون سمٹنے لگا۔ یوشا یوں ہی انہیں دیکھتے ہوئے مسکراتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ ایک نگاہ لیونگ میں موجود سب پر دوڑائی۔ سعد کی فیملی منہ کھولے کھڑی تھی، سعد بھی، جس کے چہرے پر مار کے نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ اسے کینہ بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ گھورتا رہے، مجھے کیا، میری بیوی پر غلط نگاہ ڈالی یہی سزا تھی۔ یوشا نے سر جھٹکا اور پھر سے احمد کو دیکھ کر بولا، تو احمد صاحب، میں جو کرتا ہوں اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے۔ یوشا اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہے، صرف خود۔ انگوٹھے سے سینے پر دستک دیتے ہوئے اب آواز اونچی تھی، یوشا سعید ملک پر آپ نے چند سال پہلے جو الزام لگایا کا، تو میں نے سوچا آخر ساری پولیس والوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے کوئی ریپ بلکہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تھا۔ وہ اب بلند آواز میں بول رہا تھا، صاف اور واضح، نہ شرمندگی، نہ ڈر، نہ جھجک۔ گردن اٹھائے، سب کے کانوں تک آواز گئی اور پھر دھیرے دھیرے لیونگ میں بے ہنگم سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ دنیا کا قانون کیا بیوی کے ساتھ تعلق بنانے نہیں نا؟ تو آپ نے جس رشتے کو ناجائز بنا کر اپنی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو میں اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے میرے بچے کو چھپا کر اسے اپنا نام دے کر آپ بھی مجرم قرار پائے جاتے ہیں۔ ابھی کہ ابھی اگر آپ نے میری بیوی بچے کو مجھے نہیں سونپا تو اس بار پولیس کیس آپ پر بنے گا۔ کیوں ایس پی صاحب؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک انگلی سے ان کے سینے پر 2 بار انگلی ماری تھی، ساتھ ہی توحا سے پوچھا بھی۔ وہ اپنی کیپ درست کرتا ہوا آگے بڑھا، مسٹر احمد، آپ پر مسٹر ملک نے اپنی مسز اور بچے کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کا الزام لگایا۔ ان کے پاس رجسٹرڈ میرج سرٹیفکیٹ ہے، نکاح نامہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے حیات بیگ یوشا ملک کی بیوی ہے۔ تو آپ کو خاموشی سے اب ان کے خواہش کے مطابق ان کے بیوی بچے کو سونپ دینا ہے۔ جتنی سنجیدگی سے وہ بول رہا تھا اس کے الٹ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، تمسخر اڑاتی چمک۔ احمد کی آنکھوں میں دشمنی کی چمک ڈیرا جما چکی تھی۔ 1 منٹ ایس پی بصیر۔ سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی ثنا کی آواز گونجی اور ان دونوں نے ایک ساتھ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ صرف ان دونوں نے ہی نہیں، وہاں موجود ہر گردنیں آٹومیٹک اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی، ادھر لیونگ روم میں تیر کی طرح ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تماشا لگا کر کیا ثابت کرنے آئے ہو تم؟ گردن اٹھائے ہوئے ثنا کی آنکھوں میں ملامت صاف تھی۔ یوشا نے پیشانی پر بل ڈال کر اسے گھورا، لڑکی ہے یا جھانسی کی رانی؟ توحا نے بھویں کھینچ کر نڈر ثنا کو دیکھا، میں یہاں تم سے بات کرنے نہیں آیا، میرے بچے کو بھیجو۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے نگاہیں گھما کر ادھر ادھر ایلیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایلیا کے ساتھ وہ اس ہستی کا بھی منتظر تھا جسے اس نے آتے وقت اپنے آنے کا بتایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہے۔ کون سا بچہ؟ ہاں، کون سا بچہ؟ کوئی نہیں لگتا وہ تمہارا۔ ثنا کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں لال۔ یوشا نے جبڑے بھینچے آگے بڑھ کر جھک کر اس کے ملامت بھری آنکھوں میں دیکھا، تمہاری پیاری بہن کا بچہ ہی میرا بچہ ہے، کیا اب DNA رپورٹ لا کر دکھاؤں؟ تمسخر سمٹ کر آنکھوں میں جھانکا، اور اگر وہ بھی نہیں ماننی تو پھر اپنے ماموں سے وہ برتھ سرٹیفکیٹ مانگ کر دیکھ لو جس میں ہمیشہ سے باپ کے نام پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یوشا کی آنکھوں میں سرد کاٹ تھی۔ ثنا کو شوق لگا، اس نے گردن موڑ کر احمد کو دیکھا، ثنا تم جاؤ یہاں سے، انہوں نے ثنا سے سختی سے کہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں خاموش طوفان مچل رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ماموں، بلکہ اس انسان کو آج اس کی حقیقت بتاؤں گی۔ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑی تھی، آج اسے اپنے بیوی بچے لگنے لگے۔ کیا یہ بھول گیا آج سے پہلے اس نے کس طرح انہی پولیس آفیسرز کے سامنے کہا تھا حیات اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی تھی؟ وہ غصے سے بولتی ہوئی یوشا کی طرف گھومی تھی، کیا یہ تمہارا کام نہیں تھا؟ تم نے اسے اغوا نہیں کیا تھا؟ ثنا کی بات سے یوشا کے کان تپے تھے، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ ایک قدم آگے ہو کر وہ جھک کر گرایا، ہاں کہا تھا، سب کچھ میں نے کیا تھا، لیکن میں تب بھی شرمندہ نہیں تھا، اب بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اس طرح گرایا کہ ثنا بے ساختہ ایک قدم پیچھے کھسک گئی تھی۔ حیات صحیح کہتی ہے کہ غصے سے سرخ ہونے والی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ یوشا ہنوز اسی طرح اسے گھورتے ہوئے برہم ہو رہا تھا۔ اور یہ کیا تم نے اغوا کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ میں اسے لے کر گیا تھا اور تمہاری ماں نے مجھے دیکھا تھا، مگر انہوں نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ اگر میں حیات کو کڈنیپ کر رہا تھا؟ غصے سے بولتے ہوئے اس نے جیسے بام پھوڑ دیا تھا، ایسا بام جس کی گونج سے اعتماد بکھرنے لگا۔ ثنا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اپنی اماں کو دیکھا، آنکھوں میں سخت صدمہ تھا اور شوق تو احمد بھی ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ نادیہ کی زبان لڑکھڑائی، چہرے کی رنگت فک ہونے لگی۔ یوشا کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری، اگر میں جھوٹ بولتا نادیہ گل تو آپ کے چہرے کی رنگت نہ اٹھتی۔ میں اس دن اپنی حیات کو لے کر جا رہا تھا اور آپ نے صاف مجھے دیکھا تھا۔ وہ جو شرم مسکراہٹ تھی اس کے اثر سے نادیہ کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔
اونچی سرگوشیاں اب دم توڑ رہی تھیں، ایک کے بعد ایک انکشافات نے سب کی زبانیں مفلوج کر دی تھیں۔ نادیہ نے ششتر سے کھڑے احمر کی طرف دیکھا اور وہ تیزی سے چل کر ان کے قریب آ گئی۔ احمر یہ جھوٹ بول رہے، اس پر یقین مت کرو۔ انہوں نے قریب آ کر احمر کا بازو تھام لیا تھا۔ آپا آپ نے؟ شدت جذبات سے احمر سے کچھ کہا ہی نہیں گیا، بس ان کا بازو جھٹک دیا تھا۔ ثنا دکھ اور افسوس سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا حیات سے نفرت اتنی شدید تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کی خوشی کو بھی ترجیح نہیں دی؟ اماں آپ نے؟ اب بولی تو آواز بھر آ گئی، آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اس پل میں توحا نے نگاہ موڑ لی تھی۔ یہ اپنا فیملی ڈرامہ ہمارے جانے کے بعد لگا لیجیے گا۔ یوشا نے اکتائے ہوئے انداز میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ میری بیوی بچے کو بلانے کی زحمت کریں گے یا میں خود اسے جا کر لاؤں؟ بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا کہ اس کے پاس جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ احمر ایک دم سے مڑ کر غرائے تھے۔ یوشا نے یوں بھویں سکیڑی جسے پوچھنا چاہ رہا ہو کیا ایگریمنٹ منظور نہیں؟ احمر نے لب بھینچے اور سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ احمر صاحب وہ مسز یوشا ہے، یہ شاید آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ آپ نے مسٹر ملک کو روکنے کی کوشش کی تو مجھے مجبوراً آپ کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ توحا نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ ثنا حیات کو لے آؤ۔ آواز میں شکستگی بھی تھی اور سرد پن بھی۔ پر ماموں کہاں نہ لے کر آؤ اسے، جو سختی سے بولے۔ ثنا نے لب بھینچ کر سخت کبیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یوشا نے اس بار بھمیں اٹھا کر ثنا کو دیکھا تو وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا اس کا منہ ہی نوچ لے، مگر خود پر ضبط کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف مڑی، مگر قدم رک گئے تھے۔ حیات زریں کے ساتھ ادھر ہی آ رہی تھی، ہاتھ میں ایلیا کا ہاتھ دبا ہوا تھا، اور پھر صرف یوشا سعید کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتی حیات پر نہیں گئی تھی، بلکہ مہمان بھی بے ساختہ گردن موڑ کر ادھر دیکھنے لگے تھے، اور احمر بھی۔ یہ روپ، یہ حسن، احمد چودھری کی آنکھوں میں بہت کچھ سلگنے لگا تھا۔ وہ پھر سے ایک رسک لے رہے تھے، حیات کا داؤ پر لگانے کا رسک، مگر بازی جیتنے کے لیے یہ داؤ کھیلنا ہی تھا۔ مگر کوئی دل پر پاؤں رکھ رہا تھا۔ آنکھیں ضبط سے لال پڑ رہی تھیں، یہ تڑتی ہوئی نگاہیں، یہ حسرت بھری خواہشات سے تڑپتی آنکھیں، یہ آنکھوں کی بے خودی۔ یوشا ملک کو کب منظور ہوتی؟ اس نے ایک جلتی ہوئی نگاہ احمد پر ڈالی اور پھر بہت تیز قدموں سے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، اور جو قدم گنتے ہوئے دھڑکنیں رکنے لگی تھی، وہ جو ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، سانس اٹکنے لگی۔ ایلیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کس کر حیات کے پاؤں اٹھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ ڈیڈ! ایلیا نے یوشا کو اپنی طرف آتے دیکھا اور خوشی سے چیخا تھا۔ حیات کا ہاتھ جھٹکا اور یوشا کی طرف بڑھا، وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ساتھ کھڑی زری نے بس سرد سانس بھری۔ یوشا نے تیزی سے اترتے ایلیا کو اپنے بازوؤں میں بھر کر اٹھا لیا تھا۔ مائی چائلڈ، مائی سن! اسے بے تحاشا چومتے ہوئے یوشا کو لگ رہا تھا جیسے آج وہ اسے ملا ہو، آج جو مکمل ہونے کا احساس تھا وہ کب ملا تھا۔ ڈیڈ آپ ہمیں لینے آئے ہیں نا؟ ایلیا اس کے چہرے کو اپنی ننھی ہتھیلیوں میں بھرے بہت مان سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کے ڈیڈ نے وعدہ کیا تھا نا آپ کل اپنے گھر ہوں گے، تو میں کیسے کہ وعدہ توڑ دیتا؟ مسکراتے ہوئے اس نے پھر سے اس کا چہرہ چوما اور پھر سیڑھیوں پر کھڑی حیات پر نظر ڈالی۔ وہ اب بھی اپنے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے پتھر سے وہیں کھڑی تھی۔ اس نے ایلیا کو گود سے اتارا، اس کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور وہ جو سٹیپ سیڑھیاں چڑھنے لگا، حیات کا دل کہا واپس وہ اسی کمرے میں بھاگ جائے، کبھی اس کے ساتھ نہ جائے۔ قدم ڈگمگانے لگے۔ زریں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ وہیں کھڑی تھی۔ یہ قدموں کی چاپ نہیں تھی، اس کے دل کو رونتی ہوئی دھاڑ تھی۔ اس کے چمکتے ہوئے جوتوں پر نگاہ گاڑے ہوئے حیات کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے ساتھ چلو۔ جھکی ہوئی نگاہوں کے سامنے چوڑی ہتھیلی پھیل گئی، مگر اس سے ہاتھ نہیں تھاما گیا، بس ریلنگ پر جمی ہوئی انگلیوں کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ یوشا نے لب بھینچے ہاتھ بڑھایا اور ریلنگ پر جمے ہاتھ کی کلائی جکڑ لی تھی۔ حیات نے سر اٹھایا اور شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل چینخ چینخ کر رویا تھا۔ حیات نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ انکار کا موسم گزر گیا ہے مسز یوشا ملک، سرد آواز میں کہا، اور اسے اس طرح سے کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا کہ حیات کے قدم ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ کھنچتی ہوئی سیڑھیاں اس طرح اتری کہ دھیرے دھیرے زریں کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹنے لگا تھا۔ یوشا رک جاؤ! زری نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ کچھ سن نہیں رہا تھا۔ اسی طرح وہ اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا، یہاں تک کہ اس طرح سب کے درمیان سے گزر کر وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایس پی توحا بھی نکل گیا اور آفیسرز بھی۔ احمر کے سینے میں آگ ہی آگ تھی، دھواں ہی دھواں۔ وہ زندگی کا قیمتی اثاثہ داؤ پر لگا کر کٹنے کو تیار ہوئے تھے۔ سختی سے لب بھینچ کر وہ مڑے اور بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ ادھر وہ اسی طرح حیات کو کھینچتے ہوئے باہر لے آیا تھا جدھر اس کی کار کھڑی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کر اس نے حیات کو اندر زبردستی بٹھایا تھا اور پھر ایلیا کی طرف دیکھا۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ اب اداس سا لگ رہا تھا۔ یوشا اس کے سامنے خمیدہ ہوا۔ تمہاری ماما ناراض ہے نا، تو ایسا ریئیکٹ کر رہی ہیں، میں انہیں حق کر کے منا لوں گا، اوکے ناؤ بی ہیپی۔ ایلیا کے کانوں پر ہتھیلی رکھ کر وہ مسکرا کر بولا تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ منانے کے لیے صرف حق ہی کرنا ہے یا
قریب آتے توحا نے کیپ سر سے اتارتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، پر آنکھوں کی شوخ چمک یوشا نے بس گھورنے پر اکتفا کیا۔ ایلیا آپ اندر بیٹھو۔ بیک ڈور کھول کر اس نے ایلیا کو اندر بٹھایا اور پھر قریب آ کر کھڑے توحا کا بازو دبوچا اور گھسیٹ کر اپنی کار سے چند قدم دوری پر لا کھڑا کیا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو ورنہ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ دبی آواز میں غراتے ہوئے اس نے توحا کو دھمکی دی تھی۔ اس نے آنکھیں ٹھوٹی کر کے اسے گھورا۔ بیوی ابھی دشمن کے گیٹ تک لایا اور انداز بدل گئے۔ یوشا نے دانت پر دانت رکھا، اس کا بازو چھوڑا اور پھر سنجیدگی سے بولا، تو اور کیا کروں؟ اور کیا کروں؟ وہ تو جیسے توے پر بیٹھ گیا۔ میری والی اب کون پٹائے گا؟ یہاں جو رائتا پھیلا کر گیا ہے نا، مجھے تو لگ رہا ہے میں اب اس کی اور ساتھ کی شادی کی بریانی کا رائتا کھاؤں گا اور ہر برتھ ڈے پر ان کے بچے کے لیے گفٹ لے کر جاؤں گا تاکہ کھانے میں رائتے کے ساتھ چٹنی بھی ملے۔ تیوری چڑھا کر جو کچھ کہا گیا تھا، یوشا بس آنکھیں ٹھوٹی کر کے اسے گھور رہا تھا۔ توحا نے اس کا بازو جکڑا۔ میرے مانگے کہ ابا میرا اس سے بیاہ کرواؤ ورنہ میں تمہیں تمہاری سہاگ رات بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آ کر تیرے بیڈ روم میں قبضہ جما لوں گا اور فی الحال منہ بند رکھو، یوشا نے اچانک کہا اور اس کا بازو کوہنی سے دبوچ کر اس کی طرف گھما دیا تھا جدھر سے زریں بھاگی چلی آ رہی تھی اور ان کے پیچھے تن فن کرتی ثنا بھی۔ یوشا اور توحا ادھر ہی دیکھنے لگے۔ ثنا تو کار کے پاس رک گئی مگر زریں اب اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ پاس آ کر رکی اور یوشا تم؟ زریں کچھ کہتی کہ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے معاف کریں گی بھابھی؟ وہ جو کبھی معافی کا طلبگار نہیں بنتا تھا ان سے ندامت سے کہہ رہا تھا۔ زریں کی آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگیں۔ دل سے چاہا تھا کہ وہ حیات کو اپنا لے، ہمیشہ چاہا کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں، اور جب ایسا ہو گیا ہے تو پھر یہ نمی کیوں؟ یوشا نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا تو زریں نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں اپنے کسی عمل پر شرمندہ نہیں ہوں مگر آپ سے اور بھائی سے ہوں۔ وہ جو بے خطا آپ دونوں نے سزا کاٹی، اس گلٹ کا بوجھ بہت ہے۔ میرے ساتھ گھر چلیں بھابھی، وہ ان کی آنکھوں کی نمی دیکھتے ہوئے ندامت سے کہہ رہا تھا۔ توحا نے گہری سانس بھری۔ میں نہیں جاؤں گی۔ زریں نے نفی میں سر ہلایا اور پر آواز گیلی سی ہو رہی تھی۔ یوشا نے ان کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ اپنی بات سے پھرے نہیں بھابھی، آپ نے کہا تھا میں بطور بیوی آپ کی بہن کو قبول کر لوں گا اور آپ دوبارہ میرے بھائی کے ساتھ گھر بسا لیں گی، کہا تھا نا آپ نے؟ زریں نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، آنسو موتی کی صورت میں گال پر بہے۔ تمہارے بھائی کیا مجھے لینے نہیں آ سکتے تھے؟ انہوں نے جو بے ساختہ شکوہ کر ڈالا تو ساتھ کھڑا توحا ہولے سے مسکرا دیا مگر یوشا سنجیدہ ہی رہا۔ جو شرمندگی میں نے انہیں دی ہے نا، وہ ساری زندگی آپ سے یہ درخواست نہیں کریں گے۔ وہ بے قصور ہیں بھابھی، اسی طرح جیسے آپ تھیں۔ مجھے معاف نہ بھی کر سکیں تو بھی میرے بھائی کو معاف کر کے گھر واپس لوٹ آئیں۔ ہمارا گھر آپ کے بغیر نامکمل ہے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھپکا، وہیں ان کو چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اپنی کار کے پاس چلا گیا تھا۔ ادھر ثنا کار ونڈو میں سر ڈالے نہ جانے کون سے دلا سے تسلیاں دے رہی تھی یا اسے گالیاں۔ یوشا نے بس سر جھٹکا اور فرنٹ ڈور کھول لیا۔ اسے دیکھتے ہی ثنا پیچھے ہو گئی تھی۔ یوشا اسے نظر انداز کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اپنا خیال رکھنا حیات، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی برا کرنے کی بھی سوچے نا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری آرمی لے کر آ جاؤں گی۔ جس قدر غصے سے حیات کو دلاسا دیتے ہوئے سنایا گیا تھا، صرف اس نے ہی نہیں سنا تھا بلکہ زریں اور توحا نے بھی سنا تھا۔ ہاں، آرمی والے تو بس آپ کے آرڈر سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ وہ گردن جھٹک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ادھر یوشا کار بہت تیزی سے نکال گیا اور اس نے اپنی کیپ سر پر جمائی، پھر زریں کی طرف مڑا۔ یوشا کی بات پر سوچیے گا ضرور بھابھی۔ تابش بھائی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سنجیدگی سے کہا اور قدم قدم اپنی سرکاری گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ بیچ میں ذرا سا تھما۔ لگتا ہے آپ کو بھی مجھے ایسے ہی لے جانا پڑے گا، آرمی نہ صحیح پولیس فورس ہی صحیح۔ دھیمی آواز میں سرگوشی کے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ادھر ثنا اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اپنی مٹھیاں کسے ہوئے جاتی ہوئی سرکاری گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ احمر منزل کے باغ پر سناٹے ہی سناٹے اتر آئے تھے۔ رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ہم جان سے بھی پیاروں کی طرح، بیٹھے ہیں انہی کے کوچے میں ہم آج گنہگاروں کی طرح۔ اسٹریٹ لائٹس کے درمیان سے گزرتی خاموش ہواؤں کے ساتھ کالی سڑک پر یوشا کی کار دوڑی جا رہی تھی اور شیشے کے پار دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، زندگی نے جو یہ نیا موڑ لیا ہے اب کس سلوک کی وہ حقدار ہوگی؟ اب سزا ملے یا جزا؟ وہ لوٹ کر کدھر جائے؟ ڈیڈ، آپ کا گھر احمر انکل کے گھر کی طرح بڑا ہے؟ بیک سیٹ تھام کر آگے جھکنے کی کوشش کرتے ایلیا کی خوشی ہی سب سے الگ تھی۔ سب کچھ جانے کی جستجو۔ وہ آپ کا بھی گھر ہے، اب آپ کہیں ہمارا گھر۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس نے پیچھے گھما کر ایلیا کا سر چھوا تھا۔ اچٹتی سی نگاہ سیٹ سے سر ٹکا کر شیشے کے پار دیکھتے ہی لا تعلق حیات پر ڈال کر پھیر لی۔ اوکے، ہمارا گھر کیسا ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ کب پہنچیں گے؟ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے اور ایلیا کو بے چینی لگ گئی تھی۔ یوشا ہلکے سے ہنس دیا۔ بس پہنچ رہی ہیں، وہاں آپ کے دادو بھی ہیں، اس نے بتایا اور حیات چونکی۔ اب یہ جان بوجھ کر ذکر کیا گیا تھا یا سادگی سے؟ حیات کا دھیان تو ان دونوں کی طرف ہو چکا تھا۔ اس سب قصے میں فرحین ملکہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ دادو؟ ایلیا نے آنکھیں سکیڑی، اسے کیا معلوم؟ مائی موم اینڈ یور گرینڈ موم۔
وہ मिरर से एलिया को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। हयात ने इस बार गर्दन मोड़कर ड्राइविंग करते योशा को देखा। आपकी मॉम भी हैं, फिर वो मुझसे मिली क्यों नहीं? एलिया के पास तो लातमाम सवालात थे। वो चुप हो तो वो बोले। हयात अब बेचैन थी। अब मिल लेंगी ना, नरमी से जवाब देते हुए वो कुछ इंच के फासले पर बैठी हयात से बेखबर तो नहीं था, और बड़े पापा से भी। और एलिया पीछे होकर बैठो जान, बाद में बात कर लेना, ऐसे चोट ना लग जाए। हयात ने नरमी से टोककर गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो एलिया सर हिलाकर पीछे बैठ गया। फिर शीशे से नाक चिपकाकर वो भागते दौड़ते मंजर पर निगाह जमा गया तो हयात ने गर्दन सीधी की और एक झिझकती हुई निगाह लाताल्लुक योशा पर डाली। सुनो, मुश्किल से ही सही मगर पुकार ही लिया, बजाय उसने नाम लेने के सिर्फ सुनो कहा था। योशा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक बार की फिर से निगाहें उस पर टिक कर इल्तिजा करने लगी, पर वो पत्थर दिल बन चुका था। कहो, जिस तरह उसने पुकारा था उसी तरह बोलकर वो आराम से कार चला रहा था। फरहीन मलिक को सब मालूम है। आंटी और मॉम का तकल्लुफ़ात कभी करना ही नहीं था तो सीधे नाम लेकर बात कह दी। वो मेरी मॉम है। हयात का दिल कहा कह दे तुम्हारी माँ है तो मैं क्या करूँ, मेरी तो दुश्मनी है। तुम्हारी मॉम को मालूम है सब। इस बार जरा सा ढंग बदला। योशा ने गर्दन मोड़कर सख्त नज़र उस पर डाली। नहीं, छोटा सा जवाब देकर उसने गर्दन सीधी कर ली। हयात को पहले शौक लगा, फिर लब भींच गई। जो कुछ अपने पीछे छोड़कर आई थी वही सब इधर भी। तो हमें कहीं और ले चलो। धीमी आवाज़ पर योशा ने तेज़ी से गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम्हारा नौकर लगाऊं क्या? ऐसी फरमाइश की जा रही है जैसे मेरे ऊपर एहसान करके साथ चला जा रहा है। लब भींच कर कुछ देर बस घूरा, फिर गर्दन फेर ली। एलिया की वजह से वह सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें खौमखा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रुखाई से बोलते हुए पेशानी पर लकीरें भी पड़ी हुई थी। एलिया को वो बुरा भला बोलेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। जिस जहरीले असर से मैं एलिया को निकालना चाहती थी फिर से वहीं डाल दूँ। आवाज़ भले धीमी थी मगर तलखी लिए हुए थी। योशा को अब सचमुच का गुस्सा आ गया। तो मैं तुम्हारी माही की तरह नहीं हूँ जो चुपचाप बर्दाश्त कर लूँ। मॉम ने सब कबूल किया तो ठीक, वरना हम कहीं और रह लेंगे। तभी आवाज़ में बोलते हुए रेयर वेव मिरर से एलिया को भी देख रहा था, जो हनूस शीशे से नाक चिपकाए बाहर के मंजर में खोया हुआ था। हाँ ये ठीक है, हम कहीं और रह लेंगे। आराम से सर हिलाया और फिर से सर सीट से टिकाकर वो सुकून से बैठ गई। योशा ने जरा से गर्दन मोड़कर उसे देखा जरूर था। बस घर पहुंचो तो सारा सुकून गारत करता हूँ, 2 मिनट में मिजाज बदल गई हैं। ये ज़रूर कुछ सना ने सिखाया होगा। उसने गर्दन झटकी और फिर रोड की तरफ संजीदगी से देखते हुए वो कार चला रहा था, लेकिन हर बेनियाजी के बावजूद भी बार बार एक साज ध्यान भटका रहा था। एक मधुर सा साज, वो जो जरा सी कलाई को चुंबिश देती। हाथों में पहनी गई चूड़ियाँ वो काम करने लगती जिससे योशा सईद को सख्त नफरत थी। उतारो इसे, एकदम से सख्ती से बोला, और हयात ने सर घुमाकर उसे देखा। क्या उतारूं? क्या उतारो? एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर उसने उसकी गलाई पर सख्ती से उंगली मारी थी। हयात ने लब खींच दी है। मुझे भी शौक नहीं है, सिर्फ सोचा कहानी कलाइयाँ उठाई और चूड़ियाँ उतारने लगी थी कि मम्मा ये मत उतारें, बहुत अच्छी लग रही हैं। एलिया ने फिर से दोनों सीट थाम कर आगे को झुककर हयात को देखने की कोशिश की। रहने दो, अच्छी लग रही हैं, योशा ने भी नरमी से कह दिया। हयात ने हैरत भरी निगाह उस पर डाली। गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितनी तेज वो बदल गया था। कलाई छोड़ी और रुख मोड़कर वो बाहर की जानिब देखने लगी। आंखों में फिर से पानी जमा होने लगा था। वो जो ऐसा मेहरबान और फिर चिलचिलाती धूप बन जाता था, कब दिल की धड़कनों को ये मंजूर होता था। दिल की सरजमीन पर उदासी के बादल घिर आए थे। शीशे के पास स्ट्रीट लाइट्स की रोशनियों में चमकते दरख्तों पर रात उतर रही थी, बिल्कुल उस रात की तरह जो एक ऐसी रात थी जिस रात में दिल बदल गए थे। यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। शाम की धुंधली रोशनी में फिजाओं पर नीला नीला सा अंधेरा छा रहा था। जब दरवाजे पर होती दस्तक से उसने सुस्ती से आंखें खोली, तब कान में तेज आवाज़ पड़ी। बीबी जी, आप उठ गई हो? जरीना की आवाज़ आई और नरम गर्म रेशमी बिस्तर पर धंसी हयात ने पूरी आंखें खोलकर सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। जरीना सिर्फ सर घुसाए हुए उसे चमकती आंखों से देख रही थी। कसालत से बोलते हुए उसने फिर जो कमरे में पर नजर दौड़ाई, वो तेजी से उठकर बैठ गई थी। कितने आराम से वो योशा के बिस्तर पर सो रही थी। सुबह जो उसने ड्रेसिंग के बाद उसे दर्द की दवा दी थी, उसे खाते ही वो फिर सुकून से उधर ही सो गई थी, इतने आराम से, मजे से, जैसा खुद उसका बिस्तर हो। हयात को खजालत से महसूस होने लगी थी। नींद पूरी होगी बीबी जी? जरीना पूरे दान दिखाती हुई दरवाजा अंदर धकेल कर दाखिल हो गई थी। आदत के मुताबिक परांदा दाएं हाथ में झूल रहा था। सना किधर है? हयात ने सर घुमाकर बगल में सना को ना पाकर जल्दी से पूछा। जब सोई थी तो वो बगल में ही थी, अब उसे तनहा छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो जी नीचे है, बड़े साईं और जरी बीबी जी के साथ है। शाम की चाय लगा दी उधर ही, वो आराम से बताते हुए बिस्तर तक आ गई थी। मुझे भी भूख लगी है। चाय का सुनकर हयात को फौरी भूख का एहसास हुआ था। दुपट्टा उठाकर शाने पर रखते हुए वो अभी लिहाफ पैरों पर ताने हुई थी। इसलिए तो आपको जगाने आई हूँ जी। सुबह का नाश्ता करके सोई थी आप? जरीना बीबी जी परेशान है आपके लिए, उठें अब। जरीना ने कहकर अपना हाथ बढ़ाकर
اس کے پیروں پر سے لحاف ہٹایا۔ کیسے اٹھوں؟ پاؤں ٹوٹا ہے نا؟ حیات نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا جس میں مہارت سے ڈریسنگ کی گئی ہوئی تھی۔ ایسا نہ کہیں جی، اللہ نہ کرے آپ کا پیر ٹوٹے۔ زرینہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہمدردی لڑکی، ویسے بھی اسے حیات بڑی پسند آ گئی تھی، کھرے آنکھوں اور سنہری بالوں والی پری سی حیات۔ اس نے جواب دینے کے بجائے سر ادھر ادھر گھمایا۔ بڑی نفاست سے سجا کمرہ، ہر شے قیمتی اور نایاب، دیکھنے سے ہی اس شخص کے اعلیٰ ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ زرینہ، میں ادھر سو رہی تھی، تمہارے سائیں تو نہیں آئے تھے نا؟ بے ساختہ اس نے پوچھ لیا۔ نرم ریشمی بستر اور ایسی مسحور کن دھیمی دھیمی خوشبو جو اسے اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آئے کہ نہیں آئے پتہ نہیں جی، مگر ہاں آپ ادھر صبح سے سو رہی تھی۔ زرینہ پر آندہ ہلاتے زور و شور سے شروع ہو گئی تھی، وہ بھی کتنے مزے سے، لیکن سائیں نے کوئی برا نہیں مانا، ورنہ سائیں کسی کو کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ ان کا بستر کوئی نہیں چھو سکتا، صرف وہ راشد ہے نا، بس وہی ادھر کی صفائی کرتا ہے۔ بتاتے بتاتے راشد کا نام لیتے ہوئے زرینہ کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا؟ حیات نے ہاتھ اٹھا کر مونچھوں کا سائز بھی بتایا۔ ہاں جی وہی۔ زرینہ نے بڑے شرما کر اس بار دوپٹہ اپنے منہ میں دبا لیا۔ حیات نے تعجب سے اس کی شرم دیکھی۔ تم کیوں شرما رہی ہو؟ تمہاری مونچھیں تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں، اتنی بڑی بڑی مونچھیں، چھی۔ برا سا منہ بنانے کے ساتھ ساتھ جھرجھری بھی ادھر زرینہ کا منہ بنا۔ مونچھیں تو مرد کی شان ہوتی ہیں بی بی جی، اب ایسے تو نہ بولیں آپ۔ اسی طرح برا مان کر کہا گیا جیسے اس نے اس کی شان میں گستاخی کر دی ہو۔ کیوں، وہ تمہارا شوہر لگتا ہے؟ جھتاؤ سے تیوری چڑھائے زرینہ نے پورا دوپٹہ منہ میں ٹھوس لیا۔ میں اسے چاہتی ہوں جی، شرما شرما کر جو بتایا حیات کی آنکھیں پھیلی۔ اسے؟ وہ دیوسی مونچھوں والے سے؟ ہاں جی بہت، مگر ہر جائی ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالتا۔ زرینہ نے اقرار میں سر ہلا کر بڑی سرد آہ بھری دوپٹہ چبانا بھی چھوڑ دیا۔ کیوں، تم تو اتنی پیاری ہو۔ بغل سے تکیہ گود میں رکھ کر حیات اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہے نا جی، میں پنجابن کڑی لگتی ہوں نا؟ زرینہ کا چہرہ اپنی تعریف پر خوشی سے کھل گیا کہ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ پر وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں، بس دن بھر کام رات بھر کام، اسے تو دو ہی چیزوں سے پیار ہے۔ زرینہ جلی بنی سے بھولتی جا رہی تھی۔ کس سے؟ کوہنی تکیے پر ٹیک کر ٹھوڑی کے نیچے مٹھی رکھے وہ بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ ایک چھوٹے سائیں سے، دوسرے بندوقوں سے۔ وہ اس بار دانت پیس کر بولی تھی۔ دفع کرو۔ ہاتھ جھٹک کر دفع دور کیا۔ تمہیں اس سے اچھے مل جائیں گے۔ اچھا ہے وہ تمہیں لفٹ نہیں دیتا، ورنہ سوچو تمہارا شوہر بن جائے گا تو اس کی مونچھیں کیسے برداشت کروں گی۔ لے دے کر اس کا سارا نزلہ راشد کی مونچھوں پر ہی گر رہا تھا۔ مجھے تو اس کی مونچھوں سے بڑا پیار ہے جی۔ زرینہ دکھی آتما سی پھر سے بیر بہوٹی بن گئی تھی۔ حیات نے منہ بنایا۔ توبہ توبہ، مونچھوں سے پیار بیوی کس بھی نہیں کر سکتی۔ تمہاری اسے شادی ہو جائے تو اس کی مونچھیں پہلے کٹوا دینا، ورنہ کسی مت کرنا۔ آرام سے مشورہ دے کر اس نے ہاتھ جھاڑے، پر زرینہ کا چہرہ تو شرم سے لال انار ہو گیا، انگوٹھا ہی کھانا شروع ہو گئی۔ ہائے بی بی جی، آپ کے منہ میں گھی شکر، مگر مجھے تو سن کر بڑی شرم آ رہی ہے۔ زرینہ ایسے شرما رہی تھی جیسے راشد صاحب بس انہیں کس کرنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ایک بار دروازے پر دستک دے کر جو یوشا اندر آ گیا۔ حیات کا چہرہ نہ جانے کیوں تپنے لگا تھا۔ اپنے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پلکوں پر کوئی تو بوجھ لد گیا تھا۔ زرینہ، تمہیں راشد بلا رہا ہے، تم نے اسے کچن کا کوئی سامان وغیرہ منگوایا تھا؟ آتی اپنی مخصوص انداز میں کہا، اور زرینہ تو خوشی سے اچھلی پڑی۔ جاتی ہوں چھوٹے۔ زرینہ، پہلے مجھے لے چلو۔ وہ بھاگتی کہ حیات نے تیزی سے کہتے ہوئے بستر سے اترنے کی تیاری کی تھی۔ بس 2 منٹ میں آتی ہوں بی بی جی، وہ بھاگ جائے گا، تیزی سے کہا، اور بجلی کی تیزی سے زرینہ صاحبہ یہ جا وہ جا۔ حیات کا منہ کھلا ہی رہ گیا، کہاں مٹک پٹک کر چلنے میں 100 گھنٹے لگا دیتی تھی اور کہاں یہ پھرتی۔ یوشا نے کان کی لو مسلتے ہوئے منہ کھول کر بیٹھی حیات کو دیکھا۔ اسے کیا معلوم زرینہ بی بی راشد کے لیے دنیا چھوڑ دے تو یہ تازہ تازہ دوست بنی ہوئی حیات میڈم تھی، عشق میں بگڑی ہوئی موٹی کہیں کی۔ حیات جل کر دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ پیر کیسا ہے؟ اس نے جو نرمی سے پوچھ لیا۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کب وہ ایسی نرمی سے اس سے بولنے لگا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ گئی تھی۔ پیر کیسا ہے؟ دوبارہ جو اسی نرمی سے پوچھا، وہ بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شانوں پر دوپٹہ برابر کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے پاؤں نرم فرش پر رکھے تھے اور بیڈ کا سہارا ہی لے کر اٹھ گئی تھی۔ تو جیسے ہی پاؤں پر دباؤ دیا، ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کراہ کر وہ یوں ہی بیڈ کو پکڑے ہوئے چلنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ آگے بڑھایا۔ میں لے چلتا ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ حیات نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا۔ میں چل لوں گی، تندی سے بول کر وہ آہستہ سے پاؤں پر دباؤ دے کر آگے بڑھ رہی تھی جب یوشا پیشانی پر بل لیے اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ دو مجھے اپنا۔ اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے آواز میں سختی تھی۔ حیات نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ نہیں دوں گی، ضد سے کہتے ہوئے وہ سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی جب اوکے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ رکا اور اس نے خمیدہ ہو کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ پل بھر میں ہی جرأت کے یہ رنگ۔ حیات کو پھر سے شوق لگا تھا۔ وہ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اسے کمرے سے باہر نکلتی دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اٹھانے کی؟ جب شوق ختم ہوا تو وہ غصے سے لال ہونے لگی، لیکن کوئی عمل کرنے سے پرہیز کیا۔ ایک بار تھپڑ جھیل چکی تھی۔ میری ہمت تم صبح بھی دیکھ چکی ہو، اس نے جو سنجیدگی سے کہا۔ حیات دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ تم
سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کون سی کالج ہے جس نے دیدہ دلیری میں پی ایچ ڈی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کبھی ضد مت دکھانا، کوئی میری بات نہیں مانے تو میں اس کے ساتھ یہی کرتا ہوں۔ آرام سے اسے اٹھاتے وہ لمبی راہداری سے گزر رہا تھا۔ اور تم ہمیشہ مجھ پر روب گانٹھو، اس کا کیا؟ یوشا کی شرٹ کو سینے سے مٹھی میں جکڑے ہوئے وہ اپنی گرے آنکھوں میں ڈھیروں ناراضگی بھرے ہوئی تھی۔ اس بار اس نے گردن جھکا کر ناراض آنکھوں میں دیکھا۔ تم مجھ سے ٹھیک سے بات کرنا شروع کر دو، میں روب جمانا بند کر دوں گا۔ سادگی سے بول کر پھر سے گردن سیدھی کر کے وہ سیدھ میں دیکھنے لگا، پر حیات چپ سی ہو گئی تھی۔ ملنے تو اس موٹی زرینہ کو اس مچھڑ کے لیے مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب اس پر بس نہیں تھا تو زرینہ کو کوستے ہوئے وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی، تمہیں کیا ایشو ہے اس کے مونچھیں رکھنے پر؟ کس کرنے پر مونچھیں منہ میں نہیں جاتی ہیں؟ جتنی سنجیدگی سے وہ بولا تھا حیات کو اتنا ہی شوق لگا تھا۔ تم نے سن لیا تھا؟ شوق کے ساتھ خجالت سے چہرہ سرخ ہوا۔ جب اتنا گلا پھاڑ کر بولو گی کوئی بھی سن لے گا۔ بولتے ہوئے غیر محسوس مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو ورنہ۔ وہ مچھلی اور یوشا نے گردن جھکا کر اسے گھورا۔ زیادہ بک بک کی تو یہیں سے نیچے پھینک دوں گا تمہیں، اور تمہیں معلوم ہے میں وہی کرتا ہوں جو کہتا ہوں۔ آواز میں غصہ چھلکا اور حیات نے گھبرا کر گردن موڑی۔ ادھر سے نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں شروع ہو رہی تھیں، ابھی تو پیر لے کر بیٹھی ہے، کہیں اس نے یہیں سے پھینک دیا تو پھر تو کمر ہی توڑوا لے گی، اور اس کی تفریح کا کیا ہوگا؟ چپ رہو گی کہ یہیں سے پھینک دوں؟ صرف کہانی گرفت چٹھیلی کی۔ نہیں یوشا پلیز نہیں۔ بے ساختہ وہ اس کی گردن میں دونوں بازو ڈال کر گردن سے لپٹ گئی۔ اس طرح کے حیات کے چہرے سے لے کر لب تک اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ کر دل کی دنیا تہو بالا کر گئے تھے۔ پل دو پل میں یوشا سعید ملک کی ہستی نہیں، ہر احساسات بدل گئے تھے۔ وہ جو ٹھوٹ جذبات اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھا تھا ایک انگڑائی لے کر جاگ گیا تھا۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ اور اس احساس نے یوشا کو پرسکون کر دیا۔ وہ جو ایک بے قراری تھی وہ گم ہو گئی تھی، اب وہ صرف اس کی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، اگر نیچے نہیں گرنا تو یوں ہی مجھے پکڑے رہو۔ مسکراہٹ دبائی، چہرے پر سنجیدگی طاری کی، اور دھیرے دھیرے وہ سیڑھیوں سے اترنے لگا تھا۔ ادھر وہ ڈری سہمی ہوئی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئی تھی جب ہی ہائے ابھی تک پاؤں ٹھیک نہیں ہوئے حیات؟ ثنا کی مصنوعی حیرت سے بھری آواز سماعت میں آئی تو حیات نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ نیچے سیڑھیوں کی ریلنگ تھام کر ٹیڑھی ہو کر کھڑی تھی اور چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں ڈھیروں معنی کی شرارت لیے۔ حیات نے دانت پیسے اور ساتھ ہی ذرا سا اسے دیکھا جو کسی بھی جھجک کے بغیر اسے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کہ تو ثنا تھی۔ اب تو اتار دو مجھے، خود بخود آواز منت والی ہو گئی۔ ابھی تو ثنا نے دیکھا ہے۔ تابش اور زرین جو دیکھ لے تو حیات کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں کام ادھورے نہیں چھوڑتا، اکھڑ انداز میں کہا، اور اسی طرح لیے ہوئے اس نے سیڑھیاں پار کی، پھر ادھر ہی لیونگ میں اسی طرح اٹھائے ہوئے لے آیا تھا۔ حیات کا چہرہ شرم و خجالت سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ واہ سالی جی، تم پہلی لڑکی ہو جسے میرے بھائی نے گود میں اٹھایا۔ تابش اپنی بے ساختہ ابھرنے والی ہنسی چھپاتے ہوئے ان دونوں کو ہی چھیڑ چکے تھے۔ یوشا نے قبر اٹھا کر ان کے شوخ انداز دیکھے، پھر گردن جھٹک دی۔ پیر ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک کیا یوشا؟ ان کے بنسبت زرین نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ یہ خود ان سے پوچھ لیں۔ صوفے پر حیات کو آرام سے بٹھایا اور وہ مڑ کر باہر نکلنے لگا تو پیچھے زرین نے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ ایک دو کام نپٹا کر آتا ہوں بھابھی، بائے۔ پلٹ کر نرمی سے کہا، ہاتھ اٹھایا اور ایک بھرپور نگاہ صوفے پر بیٹھی حیات پر ڈال کر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ وہ جو اسے دیکھنے لگی تھی سٹپٹا کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یوشا سیدھا ہوا اور بہت تیزی سے ادھر سے نکلتے ہوئے اس کے سارے وجود پر ایک سرشاری چھائی ہوئی تھی۔ یہ چاہتوں کی بارشوں کا جو نیا سفر شروع ہوا تھا بہت ہی خوبصورت تھا۔ مثل شیشہ ہیں ہمیں تھام کر رکھنا محسن، ہم تیرے ہاتھ سے چھوٹے تو بکھر جائیں گے۔ چاند آسمان پر چمکتا ہوا زمین پر برف سی چادر بچھا رہا تھا۔ جب وہ کمرے کی کھڑکی کے پٹ کھولے باغ میں اتری چاندنی دیکھ رہی تھی، رات، اور وہ بھی ماہ کامل کی رات۔ حیات تو عاشق تھی ایسے منظر کی۔ دونوں ہتھیلیوں کو کھڑکی کی شیلف پر رکھے وہ قدرت کا حسین نظارے میں کھوئی تھی۔ سب کچھ نیا نیا سا تھا۔ آج تو حالت ہی جدا تھی۔ یہ جو رات ڈھل رہی تھی ایسی دلنشیں کبھی نہیں لگی تھی۔ بے خیالی میں بھی یہ خیال گزرتا، سانسیں بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے اس احساس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا اور یوں ہی ہتھیلی شیلف پر ٹیکے ہوئے گردن موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ ادھر بستر پر نیم دراز ثنا موبائل میں گم تھی۔ ثنا چلنا تھوڑی دیر باغ میں واک کرتے ہیں، یا چل اوپر ٹیرس پر چلتے ہیں، گردن موڑے ہوئے ہی بڑی خوشی سے ثنا سے کہا تھا، مگر اسے کب سننا تھا؟ کانوں میں ایئر بڈس ٹھوسے ہوئے آرام سے پاؤں ہلا رہی تھی۔ حیات نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور باوجود درد کے تیز تیز چلتی بیڈ تک آ گئی۔ اس کے کان سے جو برڈز کھینچ لیے، ثنا نے گردن اٹھا کر اسے گھورا۔ اب یہ کیا بھوت چڑھ گیا تم پر؟ موبائل بستر پر رکھتے ہوئے تیوری چڑھائی حیات نے فوری مسکراہٹ سجائی۔ چلنا باہر چلتے ہیں یا ٹیرس پر، اتنا اچھا ویو پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وہیں اس کے پہلو میں ٹک کر گرے آنکھوں میں حسرت سی تھی۔ میں نہیں چاہ رہی، تمہیں رات اور چاندنی سحر زدہ لگتی ہے، مگر مجھے تو ہر جگہ جن نظر آنے لگتے ہیں، کاندھے جھٹک کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر مٹھی کھولی اور اپنے ایئر بڈس نکال لیے۔
ارے نہیں، باہر بہت روشنی ہے، جن تو اندھیرے میں آتے ہیں۔ اپنی طرف سے الگ کھوج کر کے اس نے ثنا کو منانے کی بھرپور کوشش کی تھی، پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں جا رہی، اتنے بڑے باغ میں ایک بھی جنات شریف ہوئے تو میں کیا کروں گی؟ مجھے جن عاشق نہیں کروانے، انسان کو کروانے۔ ہاں یوشا ہو تو چل سکتی ہوں، کیا پتا وہ عاشق ہو جائے اور مجھے بھی گود میں اٹھا لے۔ کاندھوں پر آتے بال کو جھٹک کر جو آنکھیں گھما گھما کر حیات کو جلانے کی کوشش کی گئی وہ سچ مچ کر جل گئی تھی۔ ہاں بڑی حسینہ عالم ہونا تم جو وہ عاشق ہو جائے گا۔ دانت پر دانت رکھ کر ثنا کو گھورا بھی۔ تم مانو یا نہ مانو، ہوں تو ابھی کل ہی وہ تعریف کر رہا تھا۔ لگاتار اسے دیکھتے ہوئے ثنا کے ہونٹ پر مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ حیات جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ آنے کی، جاؤ اسی سے تعریف کرواؤ۔ اپنا دوپٹہ بیڈ سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے چہرے پر جو تپن تھی، ثنا کا دل کہہ رہا تھا زور زور سے ہنسنا شروع کر دے۔ کمبخت ابھی تک واپس آیا ہے؟ واپس ہی نہیں آیا، ورنہ سیدھے اس کے بیڈ روم میں جا کر پوچھ آتی کہ یوشا میں حسین ہوں نا؟ جھوٹی اداسی چہرے پر سجائے ہوئے وہ مسلسل اس آگ کو تیلی دکھا رہی تھی جو حیات کی آنکھوں میں اٹھتے دھوئیں سے پتہ دے رہی تھی۔ مرو تم، چٹک کر کہا اور تنتناتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ثنا نے جاتے ہوئے حیات کو دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا دی، آرام سے برڈز کان میں ٹھوسے اور پھر سے موبائل اٹھا کر اس میں غرق ہو گئی تھی۔ ادھر حیات نے باہر قدم رکھا تو ہر سے سناٹا ہی سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ایک بار کی دل تو کہا واپس لوٹ جائے، مگر ثنا سے ناراض ہو گئی تھی تو اس لیے اب خود اکیلے جا کر دکھا دے گی۔ اس پر سے دل انجانی آگ سے سلگ رہا تھا۔ اب تازی ہوا کھا کر ہی شاید ہی آگ بجھے گی، یہی سب سوچتے ہوئے وہ پاؤں کے درد کے باوجود بھی نیچے چلی آئی تھی۔ ادھر ساری لائٹس بند تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باغ کی طرف نکلنے والے دروازے کو کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر نکلی اور سامنے چاندنی سنہائے قدرت کے نظارے پر نظر پڑی تو پھر سے وہی خوشگوار احساس دل کو چھو گیا۔ ہوا نے جو چپکے سے آ کر چہرے کو چوم لیا تو وہ مسکرا دی۔ باغ کے بیچوں بیچ بنے حوض میں فوارے کا پانی اب کافی خاموش تھا، مگر ان میں تیرتے پھولوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس طرف بڑھتی چلی آئی تھی۔ پھر حیات تھی اور اس کی اپنی ایک الگ دنیا، رنگین سی، سرشار سی۔ عادت کے مطابق حوض کے پانی کے پاس وہ ڈولتی ہوئی، گول گول گھومتی ہوئی پوری طرح اپنی دنیا میں کھو گئی تھی۔ دوپٹہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے وہ ایک طرف بڑھ ہی رہی تھی جب کون ہو تم؟ چنگھاڑتی ہوئی آواز اتنی خوفناک تھی کہ حیات کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قدم زمین میں جڑ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سچ مچ جنات صاحب تشریف فرما تو نہیں ہو گئے ہیں؟ مڑو ورنہ۔ وہ آواز اور بھی خوفناک ہوئی تھی اور گولی کا نام سنتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اتنے ایڈوانس جنات صاحب، اب ان کی قوم بھی گنس لے کر چلنے لگی۔ ہائے اللہ، عاشق ہو جاتے تو کم سے کم جان سے تو نہیں مارتے۔ اسی طرح رخ موڑے ہوئے وہ اب بس بے ہوش ہو جانے والی تھی جب اسٹاپ اٹ راشد، جانی پہچانی آواز سنی اور حیات کو جیسے نئی طاقت ملی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور راشد کو بندوق تھامے دیکھا، پھر اپنی طرف تیز تیز قدموں سے آتے یوشا کو تو بے قابو دل کی حالت کچھ ایسی ہوئی کہ وہ اس سے دوڑ کر آ لپٹی تھی۔ یہ جو بے اختیاری میں کی گئی حرکت کو وہ کیا کہے، وہ مکمل اس کے حواس پر چڑھ جانے کی کوشش میں تھی۔ ادھر راشد جو کب کا بندوق والا ہاتھ نیچے کر چکا تھا، اپنی زندگی میں پہلی بار حیران ضرور ہوا تھا۔ لڑکی کوئی بھی ہو، کسی بھی حالات میں ہو، مگر چھوٹے سائیں کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ مگر یہ بڑے سائیں کے مہمان آرام سے ان سے لپٹی ہوئی تھی اور وہ خود اسے بازوؤں میں بھر کر تسلی دے رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے پاس۔ اس کی پشت کو تھپکتے ہوئے وہ حیات کی لرزش صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ یوشا، یہ مجھے سہمی ہوئی گیلی آنکھیں اور معصوم انداز بیاں، وہ اس طرح اس چہرے میں کھویا کہ جواب کیا دیتا۔ چھوٹے سائیں، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں سمجھا کوئی بدروح یا چڑیل ہے۔ راشد نے جو شرمندگی سے صفائی دینی چاہیے، حیات تڑپ کر اس سے الگ ہو گئی۔ وہ بھی ہوش میں آ گیا۔ تمہاری صرف مونچھیں خراب نہیں ہیں، آنکھیں بھی خراب ہیں۔ وہ تو توے پر ہی بیٹھ چکی تھی۔ اتنی حسین لڑکی تمہیں کہاں سے چڑیل لگ رہی ہے؟ کیا میرے دانت باہر ہیں یا دیکھو پاؤں الٹے ہیں؟ اسے سے بولتے ہوئے باقاعدہ اپنے پاؤں بھی کیسے کیسے اٹھا کر دکھائے گئے تھے کہ یوشا نے بے ساختہ اپنی ناک 2 انگلیوں سے چھوئی۔ نہیں جی، وہ راشد اب کھلایا تھا۔ کیا نہیں جی؟ 3-4 دن سے ادھر مجھے دیکھ رہی اور مجھے پہچان نہیں پائے؟ بیچاری زرینہ، تب تم اس کے پیار کو بھی کیا دیکھو گے؟ تاؤ سے بولتے ہوئے وہ جو پٹڑی سے اتر گئی، یوشا نے ایک انگلی سے اپنی ابرو سے ہلائی پر راشد کی تیوری چڑھی۔ جی؟ کیا جی جی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ شی لوز یو ڈفر۔ اتنی موٹی موٹی آنکھیں کیا دوسروں کو ڈرانے کے لیے رکھ چھوڑی ہیں؟ لڑکی کی فیلنگز نہیں دکھائی دیتی؟ وہ بھی پنجابن کھڑی کی بڑی بڑی آنکھوں میں چھلکتی فیلنگز۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی کہ ابھی اسے اظہار محبت بھی کروا لے اور زرینہ کو خوش کر دے۔ راشد نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر کان کی لو مسلتے اپنے سائیں کو دیکھا۔ سائیں، آپ ہی انہیں سنبھالنے، لگتا ہے ڈر سے ان کا دماغ پھر گیا ہے، تندی سے کہا اور مڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ادھر سے چلا گیا تھا۔ حیات کا منہ کھلا، پھر وہ تاؤ سے بھر گئی۔ کمینہ، مجھے پاگل بول کر گیا آج اس کی اماں۔ شٹ اپ، کالی مت ہو، نرمی سے کہہ کر یوشا نے اس کا بازو ٹکرا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اسے ٹکرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔
تمہیں تو نہیں دے رہی ہوں نا، مجھے پاگل بول کر گیا اس کی تو۔ یوشا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، کچھ دہکا، کچھ مہکا اور نرم پنکھڑیوں کی لذت انگلی پر اتر آئی تھی۔ بولا نا گالی مت دو، مجھے نہیں پسند۔ چپ کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شاید رنگ آنکھوں کی تپش ہی انوکھی تھی۔ کون سا میں نے گالیوں کا کورس کیا ہوا ہے جو تم مجھے ٹوک رہے ہو؟ اپنے ہونٹوں پر سے اس کی انگلی جھٹک کر اس نے بازو چھڑوانے کی کوشش کی اور وہ نرمی سے اس کا بازو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ راشد کو معلوم ہے زرینہ اس سے محبت کرتی ہے، اطلاع دی اور وہ مڑ کر ٹہلنے لگا۔ حیات کو پہلے جھٹکا لگا، پھر مارے اشتیاق کے اس کے ہم قدم ہو گئی۔ یوشا کی نگاہ اس کے پاؤں پر تھی جہاں اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ریلی؟ وہ جانتا ہے؟ ساتھ چلتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، سنجیدہ اور مضبوط یقین کرے تو کیسے نہ کرے، پھر کیا وہ نہیں کرتا ہے؟ وہ بھی کرتا ہے، سچ میں؟ حیات کے منہ سے تو چیخ نما ہی نکلا تھا۔ وہیں ٹھہر کر اس نے دونوں ہاتھ ملا کر تالی بجائی۔ ہائے کتنا رومانٹک سا ہے نا، ہیروئن بیچارے کو معلوم نہیں اور ہیرو سے چھپ چھپ کر پیار کرتا ہے۔ یوشا کی آنکھیں اب اس چہرے پر جم جانے کی تمنا کر رہی تھی، کوئی کیا اداؤں سے لوٹتا ہوگا جو اس وقت اپنی معصومیت سے اسے لوٹ رہی تھی۔ اب بات پسند اور محبت کی حدوں کو توڑ رہی تھی، ایسے مرض کی طرف گامزن جو لا علاج تھا۔ پھر کہتا کیوں نہیں اس سے، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں کی بھی خوشی میں خوش ہو جانے والی۔ راشد کی مدر نہیں تیار ہے، وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور زرینہ انہیں نہیں پسند تو راشد چاہتا ہے پہلے اپنی اماں کو منا لے، پھر شادی ہو جائے گی تو خود بخود زرینہ کو پتہ چل جائے گا۔ دھیمی آواز میں بتاتے ہوئے وہ خود بھی حیران تھا۔ یوشا کو عادت نہیں تھی اپنے راز شیئر کرنے کی کجا کے دوسروں کے راز، مگر اس لمحے میں کھلے آسمان تلے چاندنی سے نہائے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ صرف باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کی اماں کو کون کیڑا کاٹے پڑا ہے جو منہ بنا کر بولی۔ اس نے نفی میں گردن جھٹکی، یہ تو صاف تھا وہ مووی لور تھی جو باتوں میں چھلکتا تھا۔ مجھے کیا معلوم۔ کاندھے جھٹک کر جھٹکے اور وہیں حوض کے پتھر پر وہ بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اسے بھی اپنے قریب بٹھا لیا، ایک دوسرے سے جدا حالت لے کر پھر بھی وہ ایک دوسرے کی چاہت کرتے۔ تم کہہ دو نا اتنے پیسے والے ہو، اتنے پاورفل ہو تم، ان سب کے مالک ہو، یوں آرڈر دو۔ اس کے آگے چٹکی بجانے لگی۔ زرینہ کے ابا نے راشد کے ابا کا قتل کر دیا تھا، وہ جو بولا تو ایک پل کو وہ سناٹے میں آ گئی، پھر تعصب سے گردن جھٹکی، گئی بھینس پانی میں۔ تب تو ہو چکی شادی۔ ایک تو یہ ولیج والی سٹوری میں آدھے گاؤں میں کسی نے کسی کے ابا کو مارا ہوتا ہے یا بھائی کو، کوئی اور کام نہیں ہوتا کیا ان کے پاس؟ ناک منہ چڑھا کر جو اس سے پوچھا گیا وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ میں بہت بولتی تھی اور جو دل میں آتا وہ بول دیتی تھی، اور دل اس کی باتوں پر فدا بس سن رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں زرینہ کو سمجھا دوں گی، چھوڑو اس مچھڑ کو، اتنی موٹی موٹی مونچھوں والے سے کس کرنے میں بھی دقت۔ وہ تیز تیز بولتے بولتے زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی، بے ساختہ نظریں جھکا گئی، گال بھی تپ گئے۔ تمہیں کیا پرابلم ہے مجھوں سے؟ اس کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس ہے۔ نظریں چراتے ہوئے وہ اٹھنے لگی جب اس نے پھر سے اس کی کلائی جکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ حیات نے اس بار تیوری چڑھائی، اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کیوں ہے پرابلم؟ یوں ہی اس کی کلائی تھامے ہوئے شہد رنگ آنکھوں کی تپش سے حیات کی چہرے پر سرخی سے دوڑنے لگی تھی۔ تمہیں کیا بتاؤں؟ کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف جھکی جا رہی تھی۔ مت بتاؤ، مگر میں تمہاری یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کر سکتا ہوں۔ یوں ہی اس کی کلائی رگڑ کر وہ بھی اس پر جھک رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ ڈری ڈری سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یوشا کا دل ہتھیلیوں کے مخملی احساس سے دھڑکنا بھولنے لگا۔ کس؟ وہ اور جھکا۔ حیات کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ بے باک تھا، نہ ڈر تھا، دلیری بھی حد سے سوا، مگر اتنا زیادہ یہ کب یقین تھا؟ دیکھو، تھپڑ برداشت کر لیا پر کس نہیں کروں گی۔ زبان لڑکھڑا گئی اور سینے پر ہتھیلی کا دباؤ بڑھا کر وہ اسے پیچھے دھکیل دینا چاہتی تھی۔ کس تمہیں نہیں، مجھے کرنی ہے۔ اس کی بات کو اپنے رنگ میں لے جا کر اس نے اپنے سینے پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قید کر لیا تھا۔ وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف جھکی جا رہی تھی۔ یہ کس کر کے میں صرف پروف کرنا چاہتا ہوں کہ کس کرنے میں مجھے پریشان نہیں کرتی، صرف ایک احساس ہوتا ہے۔ سرخی مائل ہوتے چہرے پر سہما ہوا وہ تاثر اسے خود میں جکڑ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے یوشا سعید کو قید میں ڈال رہی تھی، ایسی قید جو نہ رہا کرتی ہے نہ رہا ہونے دیتی ہے۔ یوشا میں صرف پروف کر رہا ہوں۔ ڈونٹ سکیئرڈ۔ سانسوں کی سانسوں مالا آپس میں جڑ جاتی کہ حیات کا ہاتھ اٹھا اور اس نے اس کے گال پر تھپڑ لگا دیا تھا۔ اس نے جو آنکھیں چکیڑ کر اسے گھورا، شہد رنگ آنکھوں میں سرخی اتری اور حیات کی رنگت فک سی ہو گئی تھی۔ تنہائی اور مکمل اس کے بھروسے پر تھی۔ میں مارنا نہیں چاہتی مگر زبان بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ یوشا نے اسے جھٹکے سے سیدھا کر دیا اور کھسک کر فاصلے پر ہو گیا۔ اب ہو گیا نا حساب برابر، اب مجھے ساری زندگی تانے مت دینا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جو سادگی سے بولا۔ حیات حیران رہ گئی تھی، پھر غصہ در آیا، اسے ڈرا کر حساب برابر کیا جا رہے، لیکن میں نے تو بہت آہستہ سے مارا۔ یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اوکے، جب میں تمہیں کس کر کے بتاؤں گا تو تم زور سے مار لینا، کاندھے جھٹک کر جو لاپرواہی سے کہا، پھر سے اس کا منہ کھل گیا۔ تم
ہاں میں بہت اچھا ہوں، تھینکس کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی، پھر سے کوئی لمس دہک اٹھا۔ ایک دن تمہیں بتا کر رہوں گا، مجھے پریشان نہیں کرتی ہیں۔ گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جھکا اور وہ جو سہم کر پیچھے کی طرف کھسکی تھی، پھر جو سیدھے ہوش کے اندر جا کر گرتی، وہ اس سے بھی پھرتی سے حیات کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سنبھال چکا تھا۔ ایک جھٹکا لگا اور حیات ہڑبڑا کر ماتھے سے نکل کر ہال میں آ گئی۔ کاٹ تیز جھٹکے سے اس نے روکتی تھی۔ گلاب لمحے بدل گئے، بہار رتیں بچھڑ گئی تھی، اب تو ہر طرف زرد زمانوں کا سویرا تھا اور ہر طرف کانٹے ہی کانٹے، نفرت کے خار تھے اور لہو لہو ہوتا دل۔ گھر آ چکا ہے میڈم، ہوش کی دنیا میں آ جائیں۔ سرد اور خشک آواز کانوں میں آئی اور اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ یوشا ڈور کھول کر کار سے اتر رہا تھا، حیات نے سختی سے جلدی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ گرم آنسو ابل کر آنکھوں سے بہہ جانے کی چاہت میں بے چین تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کار کا ڈور کھلا اور وہ آہستہ سے نیچے اتر آئی تھی۔ سامنے بلند و بالا عمارت شان و شوکت سے کھڑی جگمگا رہی تھی۔ حیات کی آنکھوں میں بہت کچھ پگھلنے لگا تھا۔ اس گھر میں آنے کی خواہش بس محبتوں کے سائے میں کی تھی، مگر آئی کیسے، کن حالات میں؟ آئے میڈم، یوشا سعید ملک کی دنیا میں ویلکم ہے تمہارا۔ سلگتی آواز اور کلائی کو جکڑتا سخت لمس۔ حیات نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر اس کے ہم قدم ہو گئی تھی۔ عجب جنون ہے یہ انتقام کا جذبہ، شکست کھا کے وہ پانی میں زہر ڈال آیا۔ آج کی رات بھاری تھی، زمین پر یا دلوں پر ہر سو تاریک لبادہ اڑ کر آسمان خاموش ہو گیا تھا، ہوائیں ساکن ہو چکی تھیں اور شدید گھٹن کے احساس سے فضائیں گھٹ رہی تھی۔ جس وقت وہ یوشا کے ساتھ سعید منزل کی عمارت میں داخل ہوئی تھی، ٹھیک اسی پل میں تب شہر کے مشہور علاقے میں موجود ایک پرائیویٹ ریزورٹ پر ایک کار آ کر رکی تھی۔ کار سے اترنے والی عورت ایک نازک اندام تھی، سرخ قیمتی ساڑی میں لپٹی ہیرے سے کان اور گلا سجائے، ننگے بازو پر ساڑی کا آنچل درست کرتے ہوئے وہ ہیل کی ٹھک ٹھک زمین پر بجاتی اندر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ یہ خوبصورت جگہ ان دونوں کی عیاشیوں کے لیے بہت محفوظ تھی۔ ساری دنیا سے چھپ کر وہ یہاں ملتے، ایک دوسرے کی آرزوؤں کی تکمیل کرتے، آئندہ کا لاہ عمل بناتے اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اجنبی بن جاتے تھے۔ ہائے ڈارلنگ، سلائڈ ڈور کھسکا کر وہ عورت جیسے ہی اندر آئی تھی، ادھر ہی صوفے پر بیٹھے مرد نے چڑھی آنکھوں سے اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں سرخ تھیں بے تحاشا پینے سے، اس کے ملنے کے سرور سے، یا پھر کسی غم کو بھلانے کے لیے۔ عورت نے کچھ دیر بس اسے دیکھا، پھر گردن جھٹکی اور اپنے ہاتھ میں لیا ہوا کلچ اور موبائل بیڈ پر پھینک کر مرد کی طرف بڑھی تھی۔ ادائے خاص تھی اس عورت کے چلنے میں، ہر بل میں ناگن کا سا گمان ہوتا تھا۔ صوفے پر بیٹھا مرد گلاس اپنے ہونٹوں سے لگائے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سینے میں جو آگ لگی تھی اب اس عورت کے وجود میں ہی کھو کر دھیمی پڑنے لگی تھی۔ وہ عورت نزدیک آئی، خمیدہ ہوئی، آنچل ڈھل کر مرد کی آنکھوں میں جنون۔ کیا بات ہے ڈیئر؟ آج زیادہ بےتاب لگ رہی ہے۔ اس نے ایک انگلی اس کے گال پر رکھی تھی کہ مرد نے اسے کھینچ کر اپنے قریب گرا لیا۔ وہ اس کے پہلو میں گری تھی، قیمتی ساڑی کا آنچل مرد کے قدموں تلے رند گیا۔ بےتاب ہوں کیونکہ تیرے وجود سے ہی میرے انتقام کی آگ دھیمی ہو سکتی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور عورت کے گلے میں بہنے کا ہیرے کو نوچ کر پھینک دیا، کانوں سے ہیرے نوچ لیے۔ وحشت کا مارا مرد، وہ عورت بجائے برا ماننے کے عجیب سا مسکرائی۔ صرف دھیمی، سرد کیوں نہیں؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے مرد کی شرٹ کے کھلے گریبان کو مٹھی میں کس لیا، انگلیاں بٹنوں میں الجھی اور بظاہر خنسا مسکرایا۔ جو عورت میرے سینے میں جلدی آگ سرد کر سکے وہ تم کبھی نہیں رہی تھی۔ اس کی بات سے عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں سے خمار غائب ہو کر سرد کاٹ میں تبدیل ہو گیا۔ جو تمہاری آگ بجھا دے ویسی ایک عورت کو تیرا وہ تایا زاد بھائی لے اڑا تھا، اور اب یوشا سعید ملک۔ ایک بار پھر جو اس نے اپنی آگ اس لڑکی پر انڈیل لی تو تم کیا کرو گے احمد چودھری؟ زہر ہی زہر عورت کے چہرے پر جھکے احمد چودھری کے سینے میں اتر گیا تھا، آنکھوں کی سرخی اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے عورت کا گلا دبوچ لیا۔ اس بار تیری بھی نہیں مانوں گا، یاور کی طرح یوشا سعید بھی اس دنیا چھوڑ دے گا۔ گلے پر دباؤ کستے ہوئے وہ عورت کے کچھ کہنے کے لیے کھلتے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ رات وحشتوں کا ساتھی بنی ہوئی گزرنے لگی تھی۔